اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کے عظیم اور بہادر سپہ سالار ارطغرل غازی، جنہیں ارطغرل غازی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کی زندگی کے مختصر حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز جو بنایا گیا ہے، یہ انہی عظیم سپہ سالار کے بارے میں بنایا گیا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی کی بات ہے، جبکہ عباسی اور ایوبی سلطنت کمزور پڑتی جا رہی تھی، اور اس وقت مسلمانوں کی صرف ایک سلطنت تھی، اور وہ تھی سلجوقی سلطنت، جس کے فرما روا سلطان علاء الدین تھے۔ باقی ہر جگہ مسلمان قبیلوں میں بٹ چکے تھے۔ اسی زمانے میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قائی قبیلہ۔ قائی قبیلے کے سردار کا نام سلیمان خان تھا، اور انہی کے بیٹے ارطغرل غازی تھے۔ سلیمان خان ایک نیک، سچے، ایماندار، خدا سے ڈرنے والے اور اللہ کے احکام کو عدل کے ساتھ زمین میں نافذ کرنے والے عظیم مرد مجاہد تھے۔ سلیمان خان کو بہت ساری پریشانیوں، مصیبتوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے قدم حق کی راہ میں کبھی نہیں لڑکھڑائے۔ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے اور اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ سلیمان خان کا انتقال ایک دریا میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوا۔ سلیمان خان کے کئی بیٹے تھے، انہی میں سے ایک کا نام ارطغرل تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد ارطغرل غازی اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا۔ ان کی بہت مخالفتیں ہوئی، مگر انہوں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے احکام کو زمین میں پھیلانا شروع کیا۔ اپنے قبیلے میں رہ کر ارطغرل غازی نے بہت سارے دشمنوں سے لڑا، قبیلے میں موجود غداروں کو تلاش کر کے ان کا صفایا کیا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ 400 سے 500 سپاہیوں کو لے کر بازنطینی، ایک جگہ تھی جہاں عیسائیوں اور دشمنان اسلام کی قیام گاہیں تھی، ہجرت کیا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں جنگ کر رہی ہیں۔ ایک فوج دوسری فوج پر فتح پانے والی ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑنے والے کون لوگ ہیں اور کیوں لڑ رہے ہیں، مگر انہوں نے جس فوج کو شکست ہونے والی تھی، جن کے قدم جنگ سے اکھڑنے والی تھی، ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی۔ اس طرح جو فوج ہارنے والی تھی، ان کی مدد سے وہ پھر سے فتح کے قریب ہو گئی، اور فتح پانے والی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قائی قبیلے کے سپاہی بہت بہادر جنگجو ہوتے تھے۔ یہ اتنے بہادر ہوتے تھے کہ اپنے سے 10 گنا فوج سے مقابلہ کر کے شکست دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ آخرکار ان کی جوانمردی اور بہادری رنگ لائی، جیتنے والی فوج ہار گئی اور ہارنے والی فوج فتح پا گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد پتہ چلا کہ جس فوج کی مدد ارطغرل اور اس کے سپاہیوں نے کی ہے، وہ سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کی فوج ہے، اور ہارنے والی منگولوں کی فوج ہے۔ منگول یہ اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے۔ اس طرح سلطان علاء الدین کی فوج کی مدد کرنے کی وجہ سے سلطان کی بارگاہ میں ارطغرل کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو اپنے ایک علاقے کا امیر بنایا، اور انہوں نے بہت سارے قلعوں کو فتح کیا اور جوانمردی سے دشمنان اسلام سے لڑتے رہے۔ ارطغرل غازی کے ایک بیٹے کا نام تھا عثمان غازی۔ یہ بھی اپنے بابا ارطغرل غازی کے نقش قدم پر چلے۔ اپنے بابا ارطغرل کی طرح عثمان غازی بھی جوانمردی اور بہادری سے لڑتے رہے، اور انہوں نے اتنے فتوحات حاصل کیے کہ ان کی حکومت تین بر اعظموں پر ہو گئی، اور اسی حکومت کو خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ خلافت 625 سال تک دنیا میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہی۔ اللہ کے زمین کو انہوں نے عدل و انصاف سے بھر دیا۔ یہ لوگ سچے عاشق رسول تھے۔ ان لوگوں کے ادب کا یہ عالم تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی اور ان کا ذکر ہوتا، تو ادب کے ساتھ ہی اپنے سر کو جھکا لیتے اور اپنے ہاتھوں کو ادباً اپنے سینے پر رکھ لیا کرتے۔ اور انہی ارطغرل غازی کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوا جن کا نام محمد خاں ثانی تھا، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اور قسطنطنیہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جو جماعت قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگی۔ 625 سال تک 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت رہی۔ یورپ،
ایشیا اور افریقہ۔ جب 1923 عیسوی کے بعد اس پر بین لگا اور یہ ٹوٹی تو اس سے 40 ملک نکلے۔ ارطغرل غازی نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جو پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور ارطغرل غازی کے پیر و مرشد محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت پوری دنیا کو گھیر لے گی اور تو اللہ کے احکام کو عدل و انصاف کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور ارطغرل غازی کے پیر و مرشد تھے۔ جب بھی ارطغرل غازی پریشان ہوتے تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہیں واقعات اور اپنی نصیحتوں سے ان کے دل کو تسلی دیتے۔ یہ سنی اور سچے عاشق رسول تھے۔ یہ تھی ان کی مختصر سی تاریخ۔ 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے، ان سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔